ایک بات بتاؤں، ام المومنین تو شاعرہ تھی حضور کے بعثت کے بعد. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. کی امی جان، بلکہ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی نعت حضور کی ولادت کے بعد اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ حضور کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام قسطلانی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر کے پڑھیں. میں نے کئی جگہ اس کا مفہوم پڑھا ہے. یہاں بھی آپ کو بتاؤں، سیدہ آمنہ خاتون نے جو حضور کی شان میں شعر لکھا، حضور کو دیکھ، اور اتفاق کی بات، جس دن یہ شعر لکھا، جس وقت شعر لکھا، جس ساتھ شعر لکھا، یعنی زندگی کا آخری کام ام المومنین، زندگی کا آخری کام ام رسول سیدہ آمنہ نے یہی کیا کہ آخری کام تھا اس کا نعت رسول لکھنا. اور نعت لکھ کر کے پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ہچکی آئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اور ان کے اشعار کا مفہوم یہ فرماتی ہیں، میرے بیٹے تو کبھی بتوں کی عبادت مت کرنا، تو کبھی بتوں کی مدد مت کرنا، اور تو بتوں سے دور رہنا. میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا ہے. اور فرمایا اللہ اکبر، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال ہوگا، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا والوں آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا. آمنہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے 14ویں رات کے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے دنیا میرا ذکر کرتی رہے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور کی اللہ. امی جان صرف نعت نہیں لکھ رہی ہے، بلکہ حضور کی نعت میں پیشن گوئی بھی کر رہی. مجھے نہیں پتا یہ تمہارا گاؤں کیا نام ہے اس کا، نمباڑا تھا کہ نہیں تھا اس وقت، لیکن نمباڑا میں آج ذکر آمنہ ضرور ہو رہا ہے. اے رسول اللہ کی پیاری امی جان، ہماری مخدومہ، تم پر ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہماری اولاد قربان. تم جیسی ماں کون ہو سکتی ہے؟ کسی کا بیٹا غوث، قطب، ابدال اور ولی، نبی، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، آپ کا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے، محبوب. اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب. ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہو. تو یاد رکھیے، حضور کی امی جان بھی شاعرہ، شعر کہہ رہے ہیں، اتنی پڑھی لکھی ہیں اس اعتبار سے کہ شاعرہ ہیں. شعر کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی شعر نہیں کہہ پاتا، اور کہتا بھی ہے تو کتنے بیتوکے کہتا ہے. آج کل تو کوئی بھی شاعر بن جاتا ہے تو کچھ بھی کچھ لکھتے ہیں نا، لیکن پڑھا لکھا آدمی لکھتا ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. بہرحال تو ام المومنین شعر بھی لکھ. ایک مرتبہ ام المومنین سے پوچھا، بھئی آپ علم الانساب، علم الانساب کا مطلب کیا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ علم ہے، علم الانساب، یعنی کس کے خاندان میں کتنے دادا ہیں، کتنے پردادا ہیں، کتنے، یہ علم الانساب ہے. کون کس کا بیٹا ہے. کوئی عرب میں اس علم کی بڑی اہمیت تھی، عرب میں اس علم کی، اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق اس علم میں بہت مہارت رکھتے تھے. ابو بکر کی وجہ تسمیہ بھی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرب میں بکر نام کا تھا، بکر، اس کو علم الانساب پہ بہت فخر تھا. لیکن ایک دن صدیق اکبر کے سامنے، چونکہ آپ کا نام تھا عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عثمان کے سامنے بکر ڈھیلا پڑ گیا، اس کا علم الانساب مان پڑ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو عبداللہ بکر کا بھی باپ نکلا، یعنی یہ ابو بکر ہے. علم دیکھ کر کے کہا یہ ابو بکر، کہتے نا وہ فلاں کا باپ فلاں، تو ایسے تو کہا یہ تو علم، ہم تو اس کو سمجھتے تھے بکر کو بہت آتا، لیکن بکر سے زیادہ یہ عبداللہ کو آتا، یہ تو بکر کا بھی باپ ہے. تو اس دن سے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کیا. ابو بکر کہنے کی وجہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے ابا کا نام ابو قحافہ نہیں ہے بلکہ عثمان ہے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال کئی وجہ بیان کی گئی، لیکن ایک وجہ یہ بھی اس کی بیان کرنے والوں نے بیان کی. تو ام المومنین علم طب بھی جانتی، یعنی جس کو آپ ڈاکٹری کا علم کہتے ہیں، ام المومنین وہ بھی جانتی، بڑی بڑی حکمت جانتی تھی. کسی نے کہا امی جان آپ تو فقہ جانتی، حضور نے پڑھایا، حدیث جانتی ہے، حضور نے پڑھایا، آپ علم الانساب جانتی، آپ کے ابا نے آپ کو پڑھایا ہوگا، شاعری بھی جانتی، آپ کے ابا بہت بڑے شاعر تھے، اگرچہ حضور شعر نہیں کہتے تھے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حضور کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہ سکھایا کیونکہ یہ آپ کے شایان شان نہ تھا. حضور شعر نہیں کہتے تھے.
حضور شعر نہیں اس لیے نہیں کہتے تھے کہ شان نبوت نہیں ہے. میں نے ایک دن سوچا حضور شعر کیوں نہیں کہتے. ایک مولوی نے بہت ہنگامہ کیا تھا آ کر کے, دیکھو ان کو شعر کہنا نہیں آتا تھا. میں سوچا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو شعر کہنا نہیں سکھا. تو وہ یہ کہہ رہے, وہ بدبخت یہ ثابت کر رہا تھا کہ ہمیں شعر کہنا آتا حضور کو نہیں آتا, تو اس فن میں ہم حضور سے بڑے ہو گئے نا. اب پاگل, عقل تو دیکھ تیری. وہ مر گیا, وہ وہاں بہار کا تھا وہ. بہرحال اس نے بڑی مستی کی. تو میں نے سوچا کہ حضور کی شان نہ تھی, کیونکہ عرب والے یہ تانا دیتے تھے کہ یہ قرآن معاذ اللہ, یہ محمد عربی معاذ اللہ یہ خود گڑھتے ہیں اور یہ شاعری ہے. استغفر اللہ, یا تو یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں, اس طرح کی بات. اللہ نے میں آپ شاعر نہیں ہو محبوب, یہ کیونکہ اس دور میں شاعروں کی عزت نہیں تھی. ہاں, تو میں نے سوچا کہ چلیں آج تو عزت ہے نا, تو حضور نے شعر کیوں نہیں کہا. بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی, شعر وہ کہتا ہے جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے. توجہ ہے, شعر وہ کہتا ہے جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے. جو سارے زمانے کا محبوب ہو وہ کس کے لیے شعر کہے گا؟ ارے وہ مخلوق کا بھی محبوب ہے اور وہ خالق کا بھی محبوب ہے, وہ کس کے لیے شعر کہے گا؟ اس لیے کہ جس کا محبوب ہوتا ہے وہ زلف بیان کرتا ہے, رخ بیان کرتا ہے, لیکن محبوب تم کس کے زلف و رخ, کیونکہ شاعر متاثر ہوتا ہے زلف و رخسار سے تب شعر کہتا ہے. لیکن پیارے تیری زلفیں تو ایسی ہیں, تو کس کی زلفوں سے متاثر ہوگا؟ کیونکہ تیری زلفوں کو زلفیں پیدا کرنے والا خالق خود کہتا ہے کیا بات ہے, سبحان اللہ. تیری زلفوں کے صدقے سب کی زلفیں سنور گئی ہیں, تو کس کے چہرے سے متاثر ہوگا؟ تیرا چہرہ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ, تیرے کمبل اوڑھنے کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, تیرے جرمٹ مارنے کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل, تیرے مسکرا کر کے جب دانت نظر آتے ہیں تو قرآن اسے والنجم کہہ کر کے قسم اٹھاتا ہے. پیارے جب تو چلتا ہے تو کس کے چلنے سے متاثر ہوگا؟ تیرے چلنے پہ قرآن کی یوں آیت آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اکبر. تو پھر مجھے سمجھ میں بہت, یہ حتمی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آئی کہ جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے زلف سے, رخ سے, اس سے, اس سے, تو پھر وہ غزل لکھتا ہے کلام. محبوب تم کس سے متاثر ہیں؟ یوسف سے, آپ یوسف علیہ السلام کے حسن سے. یوسف تو خود آپ کے حسن کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں. یوسف تھے بڑے خوبصورت علیہ السلام, بہت خوبصورت, کوئی انکار نہیں, ہماری جانیں ان کے حسن پہ قربان. لیکن یوسف کا حسن, حسن محمدی کا ایک حصہ تھا. کیا بات ہے, ایک حصہ تھا, ایک حصہ تھا. وہ حسن ایک حصہ تھا اور یہ حسن کامل ہے. اسی لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا اور دیکھ کے کہا, بلکہ حضور بہت خوبصورت تھے نا, اور جب گھر سے نکلتے تھے کبھی کبھی تو چہرے کو آئینے میں دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کے سماتے. بلکہ یہ کہہ دوں سورے ہوئے چہرے کو آئینہ دکھاتا, آئینے تو بھی دیکھ لے تیری حسرت. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مقام پر میں نے عرض کیا, حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں, شاعر حضرت مجھے معاف کرے, جرت کی ان کے گروپ میں گھسنے کی, لیکن معاف کریے گا. میں عرض کیا تھا ایک مقام پر جب یہ منظر یاد آیا کہ حضور آئینے میں دیکھ کر اپنی جب وہ داڑھی شریف اور زلفیں شریف سنوارا کرتے تھے, سوری ہوئی کو سنوارتے تھے اس لیے کہ آئینے کی بھی حسرت پوری ہونا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے, آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. آئینہ ان کا بن گیا. کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے, کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے, سرمے چشم بن گیا ہوتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سرمے چشم بن گیا. بہرحال تو حضور علیہ السلام آئینے کو دیکھ کر کے زلفیں سنوار رہے تھے, لیتے تھے. اور کبھی جب آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں دیکھ کر کے جو ہے وہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ زینت کتنی بڑی چیز ہے.